الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وخصوصا علی سید الانبیاء محمد وآلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ دیکھیے، جو زندگی میں قیمتی ترین وقت ہو سکتا ہے وہ وہی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تذکرہ ہو۔ اس سے بڑھ کے قیمتی وقت زندگی کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے قیمتی ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا، عبادت کرنا وہ ہے، یا پھر یہ تذکرہ ہے۔ اور دیکھیے، ہم سب لوگ زندگی میں کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی عادتیں اچھی تھیں، وہ بڑا کامیاب انسان ہے، فلاں جو ہے جناب وہ بہت اچھا کامیاب انسانوں میں سے ہے اور بڑا ہی عزت ہے اس کی، تو اس کے پیچھے چلیں، اس کی اچھی اچھی عادتوں کو اپنا لیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن حقیقت میں اس لیے انسان کو دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منتخب کرنے کی بجائے، ہمارا انتخاب تو دونوں طرح کا ہو سکتا ہے۔ ہم جس کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو آئیڈیل بنا لیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ آپ کا آئیڈیل ہے، تو اس سے زیادہ کامیابی کس چیز میں ہوگی؟ اللہ نے جس ہستی کو دیا ہے انسانوں کو کہ اگر تم نے خوبصورت ترین زندگی گزارنی ہو دنیا میں بھی اور کامیاب ترین زندگی گزارنی ہو آخرت میں بھی، تو یہ تمہارا آئیڈیل ہے۔ اللہ نے جب چن کے دیا ہے، اس سے بہتر آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آئیڈیل ہے۔ اور واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شخصیت، آپ کی عادات و اطوار، آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کی نماز، آپ کی شفقتیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ ساری چیزیں جب آپ غور کر کے دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں اور کوئی آپ کی مثال نہیں ہے، آپ جیسا نہیں ہے، بالکل پوری دنیا، پوری کائنات میں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے ایسا۔ آپ حیران ہوتا ہے انسان۔ اب چھوٹا سا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، صرف تازگی کے لیے یاد کروا رہا ہوں کہ مشرکین مکہ نے بہت زیادہ تنگ کیا، ستایا۔ جو مکہ کی زندگی ہے اس میں تو ہر طرح کا جو ہے نا برا سلوک انہوں نے کیا، گالیاں دینا، راستے میں کانٹے بچھانا، جھوٹ بولنا، جھوٹے الزام لگانا، غلط باتیں کرنا، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بہتان لگانا، یہ سارے کام کیے انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے سوچا کہ چلو یہ ان کا حال تو خراب ہے، جن لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا تھا وہ آ گئے، وہ جو تھوڑے سے مٹھی بھر سابقون الاولون تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ آ گئے، وہ تو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہیں اور بھی جا کے کوشش کرتے ہیں، اور طائف تشریف لے گئے۔ طائف آپ کا ننیال بھی تھا، آپ کے سارے قبیلے کا کی رشتہ داریاں بھی وہاں تھیں، مکہ کے قریب بھی تھا، اور وہ طائف کے لوگوں کے بارے میں چونکہ وہ تاجر بھی تھے، دنیا داری میں بھی اچھے تھے، تو ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بڑا منصب دیتا ہے نا، بڑی ذمہ داریاں دیتا ہے، ہم میں سے بھی ہر ایک کو ایک منصب دیا ہے بہت بڑا، ایک خاندان کے سربراہ بنایا ہے نا، یہ خاندان کے اعتبار سے تو بڑا منصب ہے نا، تو پھر آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے۔ اور اس وقت پھر یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ آزما رہا ہے، میں نے پورا اترنا ہے، اللہ کے فرمان پہ ہی رہنا ہے قائم۔ تو دیکھیے گا پھر آپ کا خاندان کہاں پہنچتا ہے، کتنی برکتیں ملتی ہیں، کتنی کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ
مہمان بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، مکے کے بلکہ سارے قریش کے، اور قریش ساری دنیا میں سب سے چنا ہوا قبیلہ، اس قریش کا جو سب سے چنا ہوا خاندان ہے اس کے فرد بھی ہیں، اور ایسے فرد ہیں کہ قریش کا ایک ایک فرد آپ کو آپ کے ذاتی نام سے زیادہ الصادق الامین کہتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ آپ کی صفت کہ ہمیشہ سچ بولنے والے اور امانت پہ پورے اترنے والے، ہمیشہ امانتوں کو دینے والے، یہ سارے بولتے تھے۔ اب ایسی ہستی مہمان ہے، اور اس زمانے میں عرب تو اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اور جب آپ جاتے تو کھانا وغیرہ تو ایک طرف رہا، کافی لمبا سفر ہے، 15 کلومیٹر سے زیادہ ہے، سب پہ گئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیش کیا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیا، یہ سلوک کیا انہوں نے۔ اور جب آپ نے دعوت دی، اور دعوت کیا تھی بھئی؟ جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا، جو ساری زندگی کا مالک ہے، عبادت کرنی ہے تو اسی کی کرو نا۔ کتنی معقول بات ہے یہ، کتنی معقول بات ہے کہ جس نے یہ سب کچھ، جسم بھی دیا، سانسیں بھی چل رہی ہیں، جسم چھوٹا تھا بڑا بھی ہو گیا، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، عزت بھی دی، بزنس بھی دیے وغیرہ وغیرہ، یہ جس نے دیا ہے، اگر عبادت کرنی ہے تو پھر اسی کی کرو۔ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کے، یا وہ جو ہے لکڑیاں ان کو ٹھوک ٹھاک کے اور کچھ شکلیں بنا کے بتوں کی اور ان کی پرستش کرنا، اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے احمق شخص بت پرست ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہے یہاں قریب ہمارے ہندوستان میں، ان میں نوبل پرائز لینے والے بھی ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بھی ہیں، بڑے بڑے مصنف بھی ہیں، لیکن شرک نے کیسی مت ماری ہے، کس کس کی پوجا کرتے ہیں؟ بندروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی خدا ہے ان کا، سانپوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ انسان اتنا گر جائے یار، اس حد تک نیچے چلا جائے کہ بندروں کی اور سانپوں کی اور جانوروں کی اور ان کی پوجا کرنی شروع کر دے، ان کی عبادت شروع کر دے، تو اس کی عقل کہاں گئی؟ عبادت تو ہوتی ہے سب کچھ جس سے ملتا ہو اور سب کچھ جس سے مانگنا ہو، عبادت تو اسی کی ہے۔ تو انہوں نے کیا دینا ہے؟ بندر نے کیا دینا ہے کسی کو؟ کسی اور نے کیا دینا ہے؟ یہ حال ہو جاتا ہے شرک سے۔ شرک سے بڑی تباہی کوئی نہیں، انسان کی عقل بھی تباہ، انسان کا مرتبہ بھی تباہ، اس کی فضیلت بھی ختم، اس کو وہ بالکل ہر اعتبار سے حقیر ترین مخلوق بن جاتا ہے۔ اور وہ آپ کے سامنے مثالیں، بڑے بڑے لوگ، نوبل پرائز ہے جی ہمارا، لیکن حالت یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ یہی پیغام لے کے آئے۔ انبیاء آتے تھے پہلے بھی، ان کا بھی یہی پیغام تھا، لیکن وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ اب جس ہستی کو بھیجا اللہ نے سارے انسانوں کی طرف اور قیامت تک کے لیے، آپ کو بھیجا ہے، آپ تشریف لے گئے وہاں، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے سلوک کا کہ بجائے اس کے کہ اس بات پہ غور کرتے کہ الصادق الامین، سب سے اونچا خاندان مکے کا، سب سے معزز خاندان مکے کا، اس میں سے سب سے محبوب شخصیت جس سے سب پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابو طالب ایمان تو نہیں لائے، پیار تو کرتے تھے، اور کتنا شدید کرتے تھے، اور بھی کتنے لوگ تھے ایسے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ ان کا جو روایتی طور پہ خیر مقدم ہوتا ہے اتنا ہی کر لیتے، وہ کرنے کی بجائے پانی تک نہیں پوچھا، بلکہ اپنے بیوقوف لڑکوں کو کہا کہ پتھر اٹھاؤ اور نکالو اس شخص کو طائف سے، اور اتنے پتھر برسائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے،
اور جب اتارنے کے لیے آپ نے کوشش کی تو جوتے اترنے تھے تھے خون اتنا جم چکا تھا اندر. یہ سلوک کیا انہوں نے. اب مجھے بتائیے کہ اس سلوک کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو غصہ آ گیا. اسے تو پہلے سے پتا تھا انہوں نے یہ کرنا ہے, غصہ بھی پہلے سے تھا. اللہ کا غصہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جن کے ذمہ پہاڑوں کی نگرانی کرنا ہے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے, ان لوگوں نے جو کام کیا ہے, جس طرح سے کہ آپ کو پتھر بھی مارے ہیں, آپ کا احترام کرنے کی بجائے, آپ کی بات سننے کی بجائے. بھئی نہیں مانتے, شریف آدمی تو بنے رہو, انسان تو بنے رہو, جانوروں کی طرح تو نہ ہو جاؤ. تو یہ جو کیا ہے جنہوں نے, تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں, اللہ نے یہی کہا ہے ہمیں کہ جا کے میرے رسول سے اجازت لے لو, آپ اجازت دیں تو ہم یہ دونوں طرف جو پہاڑ ہیں نا طائف کے, ان کو ساتھ ملا دیں, اکٹھا کر دیتے ہیں, اور یہ اسی کے اندر پس کے ختم ہو جائیں گے. جتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے اس کی کم سے کم سزا تو یہی ہے. اب مجھے بتائیے, کوئی بھی ہو ایسا سلوک ہوا اس کے ساتھ اور بالکل مایوسی ہو کہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا, بھئی بات سننے کو کتنے ایک طرف رہا, وہ الٹا پتھر مار کے نکالو, یہاں رہنے ہی نہ دو, اس شہر سے نکال دو, خود چل کے آئے ہیں. اور یہ بدسلوکی کی ہے, اس کی سزا بنتی بھی یہی ہے. لیکن ایک ہستی اللہ نے ایسا بنایا آپ کو رحمت للعالمین کہ جب وہ آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اللہ نے ان کو کوئی جواب دینے کی بجائے ہاتھ اٹھا لیے, اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. میرے اللہ, یہ میری قوم ہے, ان کو ہدایت عطا کر دے, تو سزا دینے کی بجائے ان کو ہدایت عطا کر دے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں, یہ لا علم لوگ, جاہل لوگ ہیں, ان کو ہدایت دے دے. مجھے بتائیے, انسانوں کے ساتھ محبت کی کوئی مثال اس طرح کی مل سکتی ہے کہیں سے؟ بڑے سے بڑا, بڑے نرم دل والا آدمی بھی اس طرح کا جب حشر ہو تو اس کی سزا وہ چاہتا ہے کہ اس کو عبرت بنایا جائے, دوسرے بچ جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جو اتنے بڑے مجرم تھے, اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر چکے تھے, ان میں سے ہر شخص کو دعا دی, اور دعا بھی وہ دی عظیم ہدایت. اللہ کے راستے پہ چلا, اللہ تو اپنے راستے پہ چلا دے. دیکھیے, یہ ہے رحمت اور یہ ہے محبت اللہ کی مخلوق سے. اللہ کی مخلوق سے جس ہستی کو اتنی محبت ہو, آئیڈیل تو وہی ہو سکتے, پیروی جن کی کرنی چاہیے وہ تو وہی ہو سکتے ہیں کہ ہم سب سے, ہم گناہوں کی آخری حد تک پہنچ جائیں, پھر بھی ان کی محبت جاری رہے ہمارے ساتھ, اور اس محبت کے تقاضے پورے کرتے رہیں, تو پھر اطاعت تو انہی کی کرنی چاہیے, آئیڈیل تو انہی کو بنانا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ نے دیکھا کہ ایک دن آیا, جنگ بھی ہو رہی تھی نا, طائف والوں نے جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے کہ ہم نے جناب یہ مکے والے ایسے ہی پس گئے تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے, یہ مکے والوں نے انہیں شکست کھا لی اور قبول کر لیا ہے, ہم تو اب سزا دے کے رہیں گے. نعوذ باللہ من ذالک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ شروع کر دی, اور جنگ کی تو ایسے حربے اختیار کی ہے کہ اس طرح سے راستے میں پہاڑوں پہ چھپ کے بیٹھ جاؤ, یہاں سے گزریں گے, انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا, ہم حملہ آور ہوں گے, ان کو تک پہنچائیں گے. یہ فریب بھی مقصود یہی تھا کہ ہم ہر صورت میں ان کو نقصان پہنچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے, پھر اللہ نے ان کو خود ان کو دکھایا, یہ اتنے بڑے دشمن تھے, اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ جب آئے ہیں تو پھر ان دشمنوں کو جو اتنے ہیلے کر کے بیٹھے ہوئے تھے نظر آنا ہی بند ہو گیا, ان کو نظر آنا ہی بند ہو. بعد میں ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے تو انہوں نے خود کہا کہ جب یہ آئے تو ہم نے سوچا کہ بس یہ بھی ہمارے قریب آئیں گے تو ہم تو پتھروں کے ساتھ ہی ان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے, لیکن پھر ہمیں یہی پتہ چلا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, صرف ہم نے تو دیکھا ہے تو اتنا کہ ایک سواری پہ سوار ایک ہستی
ان کو دیکھا ہم نے اور اس کے بعد پھر ہمیں نظر آنا ہی بند ہو گیا، اور پھر جب نظر آنا شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ پانسا ہی بدل چکا ہے فتح ان کی ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، فتح ان کی ہے، اور ہم شکست کھا چکے ہیں، اور سارے کے سارے بال بچے وغیرہ سب گرفتار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس جنگ کی یہ بات سنی ہوگی آپ نے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے نا جنگ کرنے سے پہلے سوچا کہ یار ہر دفعہ یہ جو مسلمان ہیں یہ غالب آ جاتے ہیں، فتح ہو جاتی ہے ان کی، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو انہوں نے سوچ کے کہا کہ یار یہ بھاگتے نہیں ہیں میدان سے، بدر کی جنگ ہو تو یہ تو 300 کچھ تھے اور مقابلے میں ابو جہل 1000 سے اوپر لے کے آیا تھا، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اس کے پاس ہتھیار بھی تھے، ان کے پاس سواریاں بھی چند تھیں، اس کے پاس سواریاں بھی تھیں، کھانے پینے کو وافر تھا، سب کچھ تھا، اور تعداد بھی اتنی زیادہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن فتح پھر بھی مسلمانوں کی ہو گئی۔ یہ دیکھ چکے تھے تو انہوں نے بیٹھ کے غور کیا کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بس یہ میدان سے پیٹھ نہیں پھیرتے تو ڈٹ جاتے ہیں، تو ڈٹ جانے والا جیت جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یار اب کیسے ڈٹنے کا انتظام کریں؟ تو پھر انہوں نے ایک طریقہ رکھا، انہوں نے کہا کہ ایسے ہے کہ آگے آگے ہم چلیں گے لڑنے والے، ہمارے ساتھ بالکل ہمارے بیوی بچے ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم پیچھے ہٹے تو ہمارے بیوی بچے گئے ہمارے ہاتھ سے، کنیز بنیں گے، غلام بنیں گے، اور جو ہمارے پاس مال دولت ہے، خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، وہ ساری بھی ساتھ رکھو، ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم پیچھے ہٹے تو یہ چاندی سونا سب کچھ ختم ہو گیا، کل لاش ہو جائے گی، اور جو ہمارے ریوڑ ہے نا وہ بھی ساتھ رکھو۔ یہ سارا کچھ لے کے آئے تھے، اور سارا کچھ لے کے آئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ سارا سونا چاندی بھی مال غنیمت بن گیا، بیوی بچے بھی سارے قیدی بن گئے، اونٹ اور گھوڑے اور یہ بھی سارے غنیمت میں شامل ہو گئے جو لے کے آئے تھے، اور پلے میں اپنے شکست کے سوا اور کچھ نہ رہا۔ یہ مخالفت جس ہستی کی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہو، اس ہستی کی مخالفت کا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کسی عقل مند کو، آپ ہی کی پیروی کرنی چاہیے، آپ ہی سے محبت اور پیار ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ ہی سارا تعلق ہونا چاہیے، آپ کی اطاعت ہونی چاہیے، آپ کا جانثار بن جانا چاہیے۔ اور عظیم ترین کون ہے یار اب بھی پوری دنیا کی تاریخ میں؟ تاریخ تو عیسائی بھی لکھتے ہیں نا، تاریخیں لکھی ہے نا انہوں نے، لیکن ان تاریخوں میں بھی انہوں نے ایک بات کا تو اعتراف کیا ہے، اور وہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے تھے ان جیسے فرما بردار ساتھی کسی کو آج تک نصیب نہیں ہوئے کائنات میں۔ کیوں؟ صفات ہی ایسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں صفات ہی، عظمتیں ہی ایسی تھی، محبتیں ہی ایسی تھی۔ اللہ نے یہی تو کہا ہے آپ سے، اور یہ آیت ذرا سنیں اور اس پہ دوبارہ غور کریں، آپ نے غور کیا ہوگا لیکن سنیں اس پہ۔ سب کچھ ہر چیز اللہ دیتا ہے نا، تو عقل مند آدمی اگر کسی دین پہ ایمان نہ بھی رکھتا ہو تو اتنا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اصل محبت تو اسی سے ہونی چاہیے جو سب کچھ دیتا ہے اور دے گا بھی، اصل تو اسی سے پیار ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا؟ قل، اے میرے رسول کہہ دیجئے ان کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب ہیں آپ، میری پیروی کرو۔ لوگوں کو پتا تھا اس بات کا، اور اب اس بات تھی، فتح جو انعامات ہو رہے ہیں، جس طرح سے دنیا کے راستے کھل رہے ہیں، جس طرح سے عزت بڑھ رہی ہے سب کی، مسلمانوں کی، اسے سب سے پتہ تھا، سب کو اندازہ ہو سکتا تھا آرام سے۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر تم اس کے محبوب کے پیروکار بن جاؤ، اس کے پیروکار بن جاؤ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ قرآن نے کہا ہے میری پیروی کرو، تم بھی اللہ کے محبوب
بن جاؤ گے. یحببکم، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. اللہ کے محبوب تو بن گئے جنہوں نے پیروی کی، جنہوں نے بھی پیروی کی. السابقون الاولون، انصار، جتنے مسلمان تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ کے محبوب تو بن گئے. ایک بہت بات کی مثال دیتا ہوں میں، بہت بات کی. سلطان صلاح الدین ایوبی کردی تھے، کرد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک عام سے خاندان سے تھے. اللہ نے چن لیا تو ان کی بہادری جو ہے ان کے والد کی اور ان کی، وہ اس طرح سے سامنے آ گئی کہ قوم نے انہی کو ہی، ان کے پیچھے ان کو اپنا لیڈر بنا لیا. اور صلاح الدین ایوبی، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اس ہستی پہ، ان کا اپنا انداز یہ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی اتنا بڑا حکمران ہو کے کہ یورپ کو شکست دی، جو لوگوں نے حملہ کیا آ کے ان پر، ان کو شکست دی شدید. اور سلوک پتہ کیا کیا؟ وہی جو اللہ کے رسول کرتے تھے اپنے دشمنوں سے، کہ وہ آئے تو انہوں نے اتنی خون ریزی کی صلیبیوں نے کہ بیت المقدس کا جو گلیاں تھیں نا وہ خون سے بھر گئی. تو مسلمان چلتے تھے تو خون کے اندر پاؤں ڈوب جاتے تھے ان کے. یہ حال تھا، اتنا خون ریزی کی، ہزارہ لوگ مار دیے وہاں. اور جب انہوں نے ان کو شکست دی، انہوں نے ان کو شکست دی تو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لیا. بدلے میں ان کا طریقہ نہیں لیا. بھائی بدلہ بھی لینا ہو تو اپنے بدترین دشمن کا طریقہ اپنانا چاہیے. بدلہ بھی لینا ہو تو ان کا طریقہ اپناؤ نا، پھر کہ جس کے طریقے پہ چل کے وہی جو کل تک آپ کے شدید دشمن تھے، آئندہ کل کو وہ آپ کے ہاتھ چومتے ہو اور آپ کے دل سے عزت کرتے ہو. وہ طریقہ بہتر ہے. عقل بندی کا طریقہ تو وہ ہے. صلاح الدین ایوبی ہمیشہ اسی پہ رہے، ان کو کچھ نہ کہا. بلکہ اس کا بادشاہ، ان کا ریچرڈ، وہ بیمار تھا. اس کی گھوڑی بھی، اس کے پاس سواری ختم ہوگی جنگ کے دوران. جب جنگ کے دوران اس کی گھوڑا یا گھوڑی جو بھی سواری تھی وہ ختم ہو گئی اور اب وہ پیدل تھا اور کسی اپنے صلیبی نے اس کو گھوڑا بھی پیش نہ کیا، تو صلاح الدین ایوبی دیکھ رہے تھے، اپنا گھوڑا بھیج دیا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ، لڑنا بھی ہے تو اس پہ سوار ہو جاؤ. یہ کس کا اخلاق ہے؟ پھر اللہ کا محبوب تو بن گیا تھا ایسا بندہ. فتح بھی انہیں کو ملی، فتح بھی انہیں کو ملی. ان کے قلعے کے قلعے ڈہ گئے، روم تک پہنچ گئی ان کی شکستیں. اور صلاح الدین ایوبی اسی طرح تواضع اور انکسار کا مجسمہ بنے رہے. یہ عالم تھا اس شخص کا کہ خزانے سے جس طرح ایک عام کارندے کو پیسے ملتے ہیں اتنے پیسے اپنے مقرر کیے ہوئے تھے تنخواہ کے، اور ہر مہینے قرض چڑھ جاتا تھا، ہر مہینے قرض چڑھ جاتا تھا. ضروری اخراجات، فضول خرچ تو تھے نہیں، قرض چڑھ جاتا تھا. اس کے باوجود اضافہ نہیں کیا اس میں، اسی پہ ساری زندگی گزار دی. اور جب فوت ہوئے تو بعد میں بیٹوں نے اور دوسرے اقربا نے کہا، وعدہ کیا لوگوں سے ہم آپ کے قرض دیں گے، سارے قرض ہم اتاریں گے آپ کے. یہ تھا اخلاق نبوی کی پیروی کا نتیجہ. کہ پھر آج بھی خود یورپ میں بھی ریچرڈ، جس کو گھوڑی بھیجی تھی حضرت صلاح الدین ایوبی نے، اس کو ہیرو ماننے والے جو ہیں وہ اس سے بڑا ہیرو صلاح الدین ایوبی کو مانتے ہیں کہ وہ بڑا انسان تھا. یہ عزت ہوتی ہے اللہ نے دی. یہ ساری آپ صحابہ کرام کی اگر مثالیں دیکھ لیں تو سبحان اللہ، ان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی پیروی کی مثالیں ہی عجیب ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، آپ کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد بیٹے سے سامنا ہوا عبد الرحمن ابن ابی بکر سے. تو عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا کہ ابا جان، جنگ جب ہو رہی تھی نا تو کئی دفعہ آپ میرے نشانے پہ آئے، میں چاہتا تو آپ پہ حملہ کر سکتا تھا لیکن کیسے کرتا، باپ تھے آپ، تو میں پیچھے ہٹ گیا کہ آپ کو نظر بھی نہ ہو. جناب ابوبکر صدیق نے کہا، بیٹا
اگر تم اس دن میرے نشانے پہ آ جاتے تو سب سے پہلے تمہیں نشانہ بناتا، اس لیے کہ تم محمد رسول اللہ کے مخالف لشکر کے فرد تھے۔ محبت تو یہ ہوتی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہی عبد الرحمن جس کو اللہ نے اس دن بچا لیا، ابو بکر صدیق کی اولاد تھی، اللہ حضرت عائشہ کا بھائی تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا تو مسلمان بھی ہو گیا، پکا مسلمان بھی بن گیا، یہ بھی فضیلت نصیب ہو گئی اس کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی اتباع، اس دنیا میں بھی عظیم ترین کامیابی اسی سے ملتی ہے، اور آخرت میں بھی عظیم ترین کامیابی اسی سے مل سکتی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق، ایک اور مثال دوں آپ ہی کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی، اور وہ جو بہت سارے ایسے قبیلے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور اندر سے اسی طرح کفر پہ قائم تھے، ان میں سے کئیوں نے اپنی وہ مسلمہ کذاب اور یہ وہ انہوں نے اپنی نبوتوں کے دعوے کر لیے کہ ہم بھی نبی بن جاتے ہیں، جی نبی کے پیچھے اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے لیڈر ہیں وہ، تو ہم بھی بن جاتے ہیں نبی۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی خود بن جاتا ہے بندہ، بے وقوفی کی حد ہے نا۔ کفر جو ہے وہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے بھائی۔ شیطانی دشمن جو ہے نا، وہی جس طرح سے پاگل بناتا ہے، کافر اسی طرح بنتا رہتا ہے اور اسی غلط طریقوں پہ چلتا رہتا ہے۔ تو لوگوں نے انہوں نے پھر حملہ کی، وہ چور کر دیا، تو لوگ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کے کہا امیر المومنین ابو بکر صدیق کو کہ یہ آپ زید کا لشکر نہ بھیجیں، حملہ کرنے والے ہیں وہ لوگ مدینے پہ، اگر زید کا لشکر چلا گیا اور اس کو جہاں بھیجنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا رومنوں کے خلاف اس کو، تو لیکن وہ جا نہ سکے تھے، آپ کی رحلت ہو گئی تو وہ رک گئے۔ اب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، انہوں نے بھیجنا تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو نہ بھیجیں۔ ابو بکر صدیق کا جواب یہ تھا کہ کیوں نہ بھیجو، وہ تلوار جس کو نیام سے محمد رسول اللہ نے نکالا ہے، صدیق ہوتا کون ہے کہ اس تیار تلوار کو دوبارہ نیام میں ڈال لے؟ یہ تو وہ لشکر ہے جو آپ نے دشمنوں کی کلا کما کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ تو نکلی ہوئی تلوار ہے اللہ کے رسول کی، میں اس کو کیسے بند کر دوں؟ میں تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی مدینہ میں حملہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات ہیں تو ان کی حفاظت کا مسئلہ ہو جائے گا، یہ ان لوگوں نے کہا۔ اور ازواج مطہرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی کون تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود کہتی ہیں نا کہ میرے ساتھ 9 بیویاں تھیں، مجھے کسی پہ رشک نہیں آیا، اس لیے کہ میرے ساتھ جو اللہ کے رسول کو محبت تھی مجھے پتا تھا کہ وہ اور کسی سے نہیں ہے، صرف ایک ہستی تھی بس، وہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کو کہتی ہے میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے، ان کے اعمال سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک چھوٹی سی بات تو دیکھیے ذرا، اس کو پھر غور تو کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جبریل کو ملنے کے بعد، جبریل نے بتا دیا کہ آپ ساری امت کے لیے، انسانیت کے لیے رسول ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پر، اس ذمہ داری کا وہ طاری ہے کہ بھئی یہ کیفیت کی کیسی پوری ہوگی ذمہ داری۔ تو آپ آ کے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھ پہ موٹے کپڑوں کو چڑھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنا بڑی ذمہ داری ہے، کیسے ادا کروں گا؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، آپ کو ناکام کبھی نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ اپنے اقربا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، کوئی بھی مہمان ہو آپ اس کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ کماتے ہی ان کے لیے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور آپ بیوہ عورتوں کے رکھوالے بھی آپ ہیں، یتیموں کی خبر گیری کرنے والے بھی آپ ہیں۔ آپ کو دیکھا ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کھل کے دعوت بھی نہیں دی اسلام کی، لیکن حضرت خدیجہ کو اس وقت بھی پتا تھا کہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو یہی ہے، اور جس بات پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ناکامی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ اسباب ہے، یہ ساری جو مہمان نوازیاں تھیں بھائی، اور یہ ساری جو لوگوں کی خبر گیری تھی، یہ جو جن کے پاس نہیں ہے کمائی ان کے لیے تھی،
اور یہ سارے جو یتیموں کی خبرگیری تھی اور بیوہ عورتوں کی جو کی حفاظت تھی اور خبرگیری تھی، یہ کس کے مال سے ہو رہی تھی؟ حضرت خدیجہ کے اپنے مال سے ہو رہی تھی، سب کچھ پیش کر دیا تھا۔ تو آپ قربان جائیں نا ایسی ہستی پہ کہ ان کے مال کو خرچ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اسی پہ فخر کر رہی ہیں۔ کوئی عورت ہے اور مثال ملتی ہے کوئی کہ مال خرچ کر رہا ہو اپنے عزیزوں پہ بھی اور دوسروں پہ بھی خاوند، اور وہ اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہو؟ کہ یہ اس سے بڑا مصرف اور ہو کیا سکتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں یہ اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، مال آپ کے ہاتھوں اللہ کے لیے خرچ ہو جائے۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا بہت بڑا کام، یہ بہت بڑی عزت ہے جو اللہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات، اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ پہلے دن سے یہ طے ہو گیا حضرت خدیجہ کی مثال سے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا کس راستے میں خرچ کرے گا، عزت بھی اسی کو ملے گی، دنیا بھر کی محبت بھی اسی کو ملے گی، کائنات کی افضل ترین ہستی کی محبوب ترین شخصیت بھی وہی ہوگی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہی سب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی کائنات میں شخصیت ہی نہیں، اور آپ کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی خوبصورتیوں، ان کی خوبصورت عادات کی وجہ سے، اطوار کی وجہ سے۔ ایک اور بھی واقعہ ہے اس سے پہلے کا، ابھی رسالت نہیں آغاز نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے گھر میں کوئی اجتماع کیا، مشورہ تھا، مشورہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشورے کے فوراً بعد اٹھ کے چل پڑے۔ ابھی انہوں نے کچھ باتیں اور کرنی تھی، تو ابو طالب نے کہا یار یہ کیا کرتی ہے خدیجہ کہ میرا بھتیجا جو ہمارے ساتھ وقت گزارتا تھا میرے ساتھ ہمیشہ اور ہمارے مشوروں میں شریک ہوتا تھا، یہ بات پوری مشکل سے ہوئی اور یہ پہنچ گیا ہے، یہ خدیجہ میں ہے کون سی ایسی بات؟ تو کسی کے ذمہ، کسی عورت کے ذمہ لگا دیا کہ چھپتی ہوئی جا ذرا تو دیکھ تو صحیح کہ کیا کرتی ہے خدیجہ، آخر ایسا کام کیا ہے؟ اسے جا کے دیکھا تو حیران ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ پہنچے، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کہ کھل گیا، آپ کے کھٹکھٹانے سے پہلے دروازہ کھل گیا، اور کھولنے والی حضرت خدیجہ تھی۔ یہ محبتوں کی بات ہے بھائی، یہ محبت کی شدت، یہ اللہ ہمیں ایسی محبت دے اپنے رسول کے ساتھ، ہم اپنی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کے نقش قلم پہ چلنے والے، مقدم پہ چلنے والے بن جائیں، یہ محبت دے اللہ تبارک و تعالی۔ دروازہ ابھی کھٹکھٹایا نہیں اور کھل گیا، اور کھولنے والے انہیں پہلے پتہ چل گیا کہ آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، سن رہی تھی وہ عورت بھی چپ کے، تو آپ نے فرمایا خدیجہ تو تم میرے لیے کرتی ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، بہت عزت دے گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں جب اللہ آپ کو رسول بنائے گا تو آپ پھر اس وقت بھی میرا اسی طرح خیال رکھیں گے، اور یہی تعلق اور یہی محبت ہوگی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اب بعثت نہیں ہوئی تھی، پہلے کی بات ہے، تو آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے نہیں پتا میں رسول ہوں یا نہیں ہوں، لیکن جو آپ کر رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا، عزت دے گا آپ کو۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھے نہیں پتا میں رسول ہوں کہ نہیں ہوں، آپ سے بھی پہلے ایک ہستی کو پتا ہے اور وہ خدیجہ ہے کہ یہی ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے وہ ہستی جو اس کو چنا ہے اللہ نے اپنے رسول کی کے ساتھ ازدواج کے لیے، آپ کی بیوی بنانے کے لیے۔ یہ ہے وہ ہستی، یہ محبتوں کی بات ہے، محبت اسے کہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اس وقت بھی کہ رسول تو اللہ کی یہی ہے۔ تو یہ بات پہنچ گئی ابو طالب کو، وہ بھی خاموش ہو گئے بیچارے، کیا کر سکتے تھے، اس محبت کا تو کوئی توڑ نہیں ہے کسی کے پاس بھی، اور ساری زندگی یہی رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی وجہ سے کافروں نے سارے بنو ہاشم کو وہ جو ہے وادی میں قیدی بنا لیا، کھانا پینا بند کر دیا، سب کچھ۔ حضرت خدیجہ کا تو بہت بڑی تاجر تھی، ان کے عزیز بھی تھے، خاندان بھی بہت تھا، تو آپ اگر رہتی اپنے گھر میں تو آپ کو تو کوئی دقت نہ ہوتی،
لیکن حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بند ہوا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ساتھ ہیں کہ جو میرے رسول کے خاندان کا ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ ہوگا. رضا کرنا ضرورت نہیں تھی، سب کچھ مل سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اسی طرح بھوکی رہی. اسی بھوک کے عالم میں وہی سب کچھ کیا جو دوسرے پتے کھاتے تھے اور بیمار بھی ہو گئی. عمر بھی تھی، بچے بھی پیدا کیے تھے. ایک بہت بڑے غنی خاندان کی، بہت غنی امیر تاجر بھی تھیں، سب کچھ تھا. تو سب برداشت نہیں، یہ پتے کھا کھا کے اور وہاں جان پہ بن گئی تو جان دے دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، گھر واپس نہیں گئی، وہیں انتقال ہو گیا. اور ابو طالب بھی اگرچہ مومن نہیں تھے، وہ اس کے باوجود قید میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، وہی پتے وہ بھی کھاتے تھے. تو ان دو کے انتقال پہ اللہ کے رسول کو اتنا غم ہوا کہ آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا. یہ غم کا سال ہے، یہ غم تھا واقعی. یہ دونوں ہستیاں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں. حضرت ابو طالب کی ایک بات میں کبھی نہیں بھولتا، مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، قریش والے اکٹھے ہو گئے، ابو طالب آپ بھی کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ تو وہ تو رک گئے. لیکن اس سے پہلے جب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، اس وقت ان کی جو ہے بیوی، وہ بھی، ان کی بیٹی بھی، یہ سب کے سب جو ہے یہ سن رہے تھے اللہ کے رسول کی دعوت کو. تو انہوں نے آ کے ابو طالب سے پوچھا کہ ابا جان آپ نے تو قبول نہیں کیا، لیکن ہمیں تو یہی دین سچ لگتا ہے. تو ابو طالب نے کہا ضرور قبول کر لو. یہ کیسی محبت ہے بھائی بھتیجے کے ساتھ، کیسی ہے؟ تو یہ عجیب عظیم، یہ خاندانی سارا عظیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی سارا عظیم ہے. مسلمان نہ ہونے والا بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے اور ایسی محبت کرتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں سب کو کہا قبول کر لو. اور وہ اولین مسلمانوں میں سے، حضرت علی کی بہن بھی، حضرت علی کی والدہ بھی، اور سارے اولین مسلمانوں میں سے. تو یہ بڑے لوگ تھے، اور محبت اللہ ہمیں ایسی عطا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اسی طرح حضرت عمر کی مثال بھی دے لوں، یہی ٹاپک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یار ہر سال جو ہے یہ مختلف طریقوں سے لوگ حج کرتے ہیں، قران بھی کرتے ہیں جس میں حج اور عمرہ ساتھ ہوتا ہے، تمتع بھی کرتے ہیں جس میں ایک ساتھ ہی احرام باندھا جاتا ہے، ایک ساتھ ہی دونوں کو ملا کے. قران میں تو یہ ہے کہ وہ الگ الگ احرام، اس میں وہ ایک ہی ساتھ ہے، اور افراد بھی ہوتا ہے، اکیلا بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو، اکثر زیادہ لوگ وہ کر لیتے ہیں، تمتع کر لیتے ہیں، تو ان سے کم پھر کی قران کرتے ہیں اور افراد کم کرتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ افراد بھی ایک اللہ کا ہی دیا ہوا طریقہ ہے تو یہ ختم نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بھائی کسی کسی میں لگا دیا، جاؤ اعلان کر دو مکہ میں کہ اس سال سارے کے سارے تمتع کرو. انہوں نے اعلان کیا اور حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کہنے لگا اگر بھائی میرے باپ کی بات ماننی ہے تو وہ سن لی ہے تم نے، لیکن محمد رسول اللہ نے تینوں کی اجازت دی ہے. قران بھی، تمتع بھی کر سکتے ہو، قران بھی کر سکتے ہو، افراد بھی کر سکتے ہو. اللہ کے رسول نے تینوں کی اجازت دی ہے اور دین وہی ہے. وہ جس شخص کو کہا تھا اس کو نظر آ گیا کہ لوگوں پہ جو ہمارا اعلان ہے اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا اس بات کے بعد. وہ بیٹا ہے امیر المومنین کا، خود وہ کہہ رہا ہے. وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیا ہے آپ کے بیٹے نے. تو بجائے اس کے کہ آج کل کے لوگوں کی طرح یا آج کل کے حکمرانوں کی طرح کہتے کہ میرا حکم تھا، فرمان تھا اور اس کی مخالفت کر دی میرے بیٹے نے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو محمد رسول اللہ کے دین کو ہمیشہ پہلے رکھتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے. دیکھا ہے اپنی ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی محمد رسول اللہ کے حکم کے آگے. یہ حضرت عمر کی مثال ہے. جو حکم آ گیا اسی کو مان لیں، دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی. کتنی عزت ہے حضرت عمر کی، اور کیسی کیسی عزت ہو، اور کیسی اللہ دے گا انشاءاللہ، کیا اس صورت ہوگی. تو یہ مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی. یہ ایسی محبت ہونی چاہیے. حضرت عثمان کو دیکھ لیں، جب یہ سارے لوگ مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے آتے ہیں تو کنویں شوئیں جو تھے وہ یہودیوں کے اور منافقین کے ان کے تھے. انہوں نے ان کا پانی اس پہ پیسے لگا دیے، اس نے پیسے دو. تو وہی غریب لوگ تھے، یہاں سے تجارتیں مال شال سب کچھ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. یہ کب تک خریدتے پیسے پانی؟ حضرت عثمان مال لائے تھے ساتھ، انہوں نے کنواں خرید کے وقف کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے. بڑی شکست ہوئی ایسے یہودیوں کو اور منافقوں کو، ان کے پیسے آنے بند ہو گئے. لیکن حضرت عثمان کی آپ دیکھیں نا مسلمانوں کے ساتھ محبت کہ میری طرح میرے رسول کے ماننے والے ہیں. بات تو یہ ہے اندر سے، تو آپ نے دے دیا. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے. آخری وقت ہے، خلافت جو ہے ان کے خلاف جھوٹے الزام لگائے گئے حضرت عثمان کے خلاف. آپ کے خلافت کے زمانے میں یہ جو ایرانی مجوسی ہیں انہوں نے جھوٹی سازشیں کی اور غلط کام کیے اور جھوٹ بولے اور جھوٹ پھیلائے. تو وہ ساری جھوٹی سازشیں جو ہیں وہ ہوئیں اور حضرت عثمان پہ طرح طرح کے سارے غلط اور جھوٹے الزام لگائے گئے تاکہ لوگوں کے اندر یہ وہ آئے. تو مدینہ والوں نے کہا امیر المومنین اجازت ہے، یہ سارا جھوٹ ہے اور انہوں نے بے وقوف لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور مدینے پہ حملہ آور ہو گئے ہیں، اجازت ہے ان کو مار بھگائیں ہم. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول کے شہر میں اور مسجد نبوی کے پاس میں اپنی ذات کی حفاظت کے لیے جنگ ہونے دوں. سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہے اور آپ سے محبت، اس کے کیا مقام کیا ہے اس کا کہ میں اللہ کے رسول کی مسجد کے قریب اور آپ کے حرم کے اندر جنگ ہونے دوں. فرمایا نہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کو شہید کر دیں گے. فرمایا کیا ہوا پھر؟ اگر اللہ نے یہی رکھا ہے تو یہی صحیح. اور انہوں نے جھوٹے الزام لگائے تھے کہ جی حضرت علی کی اور ان کی دشمنی ہے. حضرت علی کی اور ان کی تو دوستی ایسی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حسن حسین وہ بھیج دیے کہ جا کے پہرا دو عثمان کے دروازے پہ، کوئی حملہ آور نہ ہو سکے ان پر. اور وہ جو حملہ آور تھے وہ بظاہر جھوٹ بول کے حضرت علی کے وہ معتقد ہونے کے دعوے دار تھے کہ ہم تو حضرت علی کے ماننے والے ہیں. وہ سارا جھوٹ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا. اسی کنویں کا پانی بند کر دیا ان دشمنوں نے، پھر بھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہاں جنگ کرے. پیاس مرتے دم تک پیاس کا مقابلہ کر لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اور آپ کی مسجد کے قریب کوئی جنگ ہو اس کو گوارا نہیں کیا. یہ ہے محبت. محبت اسے کہتے ہیں. اور زندگی بھر میں وہی کام کرتے رہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. لوگوں کی مدد کرتے رہے، مخالفوں کی مدد کرتے رہے. ان لوگوں کی جو آپ پہ جھوٹ بولتے الزام تراشتے تھے، اگر وہ ان میں سے کوئی ضرورت مند ہوتا تو اس کی مدد کرتے تھے. اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ایک ان کے اس پہ عزیز پہ الزام لگ گیا کہ وہ شراب پیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کہہ دیا کہ فتویٰ وہ فیصلہ کرے، میرا تو عزیز ہے میں کیوں کروں مروان پہ، اس کا فیصلہ وہ کرے. حضرت علی کے کیوں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اقضاہم علی، سب سے زیادہ خوبصورت فیصلہ کرنے والے علی ہے. کہا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات. یہی حال حضرت علی کا تھا. ساری زندگی پہ ہی اسی طرح چلتے رہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور آپ کی سنت پہ عمل کرتے رہے. حضرت معاویہ کا اور ان کا اختلاف ہوا، وہ سازش تھی یہودیوں کی اور مجوسیوں کی. وہ سازش کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا اور ان دونوں کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا اور انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی اور یہ بڑوں کو خواہ گھسیٹ لیا. اس میں یہ جو جنگ ہوئی ہے ان کی، جنگ جمل وغیرہ، ان کا یہ حال تھا. خیر یہ تو تفصیلات تو اور ہیں، بات میں آپ کو سنتے رہیں گے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا یہ عالم تھا کہ ان دنوں میں ہی پتہ چلا کہ کچھ ایک طبقہ خوارج کا ایسا پیدا ہو گیا ہے جو عام مسلمانوں کے سفر کے راستوں پہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے، عام مسلمانوں کو لوٹتا ہے اور عام مسلمانوں کے اگر ان کے بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے غلام اور کنیزیں بنا دیتا ہے. تو حضرت علی فرمانے لگے
کہ یہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، معاویہ اور میرا اختلاف ہے، جنگ بھی چل رہی ہے، وہ جانے اور میں جانوں، بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے ان کو ختم کرنا ہے جو میرے رسول کی امت کے سپاہ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہی کیا، معاویہ بعد میں دیکھ لیں گے ہم آپس میں ایک دوسرے کو، بعد میں دیکھ لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے ان کو ختم کیا۔ حضرت معاویہ تک بھی یہ بات پہنچی۔ اور ایک خاتون ہے، بعد میں حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ کا دور ہے، وہ ملنے آتی ہے حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبیلے کی بہت بڑی سردار کی وہ ہوتی، بیٹی بھی تھی اور بہت بڑا سردار خاوند بھی تھا اس کا ایک، تو وہ اس کے پاس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضرت معاویہ کے پاس آئی، تو حضرت معاویہ کو پتہ تھا کہ یہ تو حضرت علی کی ساتھی ہے، لیکن جب وہ آئی تو حضرت معاویہ نے صرف یہ نہیں کہ بہت زیادہ استقبال کیا، کہا کیا حکم ہے، جو حکم دیں گی ہم وہ کریں گے، تو انہوں نے کوئی کام تھا وہ بتایا، اس کے بعد حضرت معاویہ نے حضرت علی کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور وہ خاتون تو حضرت علی سے محبت کرنے والی تھی، حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے وہ سارا قبیلہ، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں شروع کر دی، اور حضرت معاویہ نے آنسو بہانے شروع کر دیے، آنسو پر ٹپک پڑے اٹھ کے اور رونا شروع کر دیا، اور ہر بات پہ تصدیق کرتے رہے، بلکہ کہتے تھے کہ نہیں علی اس سے بھی اونچے تھے۔ یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت کی بات۔ حضرت معاویہ ٹھیک ہے، صحابہ انبیاء تو نہیں تھے نا، انبیاء تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول سے محبت ایسی تھی کہ حضرت علی چونکہ اتنے قریب ہیں، داماد بھی اللہ کے رسول کے، آپ بھی رشتہ دار ہیں، آپ بھی سالے لگتے ہیں نا اللہ کے رسول کے، حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں نا معاویہ، ام حبیبہ ام المومنین ان کے بھائی ہیں، برادر نسبت ہی ہیں، اور بھی کئی رشتے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت علی کا رشتہ زیادہ قریبی ہے، تو اس عورت کے سامنے جو کچھ وہ تعریف کرتی ہے اس سے بڑھ کے خواب حصہ ڈالتے ہیں اس میں۔ یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی بات ہے، اور محبت کے یہ معنی ہے کہ میں نے محبت کے یہ معنی ہے، محبت کا معنی ہی یہ ہے کہ میں نے وہی چاہا کہ جو کچھ تو نے چاہا، کہ انسان کی خواہش بھی وہی ہو جاتی ہے جو محبوب کی ہوتی ہے، چاہتا بھی وہی ہے انسان جو محبوب چاہتا ہے، یہ ہے اصل محبت۔ ہم دعوے دار محبت کے بنتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث آئے تو ہم منہ ادھر پھیر کے فلاں کے فتوے کے پیچھے چلے جائیں گے، اور فلاں کے فتوے کے پیچھے چلے جائیں گے، اور فلاں طرف چلے جائیں گے، یہ ہمارا حال ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، جیسے ان لوگوں نے کر کے دکھایا۔ بلکہ میں ہندوستان کی مثال لوں، جناب مجدد الفسانی رحمہ اللہ، یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کتاب لکھی ہے کئی حصوں میں، تاریخ دعوت و عزیمت، اس میں یہ واقعہ خود بیان کیا انہوں نے۔ وہ کہنے لگے کہ جناب مجدد الفسانی نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو یہ حدیث صحیح آ گئی ہے، میں نے دیکھ لی ہے، میرے سامنے آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں تمہیں سنا رہا ہوں، اکثریت احناف کی ہے تو وہ ضروری نہیں سمجھتے، میں بھائی حنفی تو ہوں، لیکن میں نماز اسی لیے پڑھاتا ہوں اور ہمیشہ پڑھاؤں گا چونکہ امام تو پڑھتا ہے نا فاتحہ، میں نہیں چاہتا کہ میری فاتحہ کے بغیر نماز ہو اور قبول ہی نہ ہو۔ یہ مجدد الفسانی کی بات ہے، محبت اسے کہتے ہیں میرے بھائی۔ حدیث آ گئی ہے تو بس، میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ان کا بڑا نام ہے، دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے یہ بات خود لکھ دی اپنی کتاب میں۔ کہاں مجدد صاحب کی بات، کیسی خوبصورت بات سن لیا آپ نے، اور انہوں نے لکھ لی، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا نہیں کسی کا دل دکھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں نام لکھ دی حدیث کہ یار یہ حدیث تو صحیح ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن کیا کروں، میں تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوا۔ ارے بھائی ایمان کس پہ ہے؟ اللہ کا رسول کون ہے؟ واجب الاتباع اور واجب الاطاعت کون ہے؟ یہ ہیں ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں۔
اللہ کے رسول سے محبت کی کمی کی وجہ سے اپنے دلوں کو منور کر لیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے. یہی سب سے بڑا انعام ہے مسلمان ہونے کا. اور جس دل کے اندر خدا کی قسم اللہ کی محبت ہوگی اور محمد رسول اللہ کی محبت ہوگی، اس دل کا مالک انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا اور قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا ناکام. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہو اور رسول اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہو اور پھر نجات نہ ہو. وہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تم میری پیروی کرو گے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میری پیروی کرو گے تو تم بھی محبوب بن جاؤ گے اللہ کے. یہ تو قرآن نے کہہ دیا. یہ محبت چاہیے اور اس کے مطابق اطاعت چاہیے، اس کے مطابق اطاعت چاہیے. بڑے لوگ میں نے دیکھے، بڑے لوگ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے، شدید ترین دشمن سامنے آتا ہے، منہ پہ بےعزتی کرتا ہے، معروف بھی ہے کہ یہ بہت جلال والی شخصیت ہے اور غصہ آتا ہے ان کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے توجہ بھی نہیں دیتے. اس نے کیا کیا بکواس کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرآن نے بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق تھا کہ جو آپ کا دشمن ہے آپ بھی اس سے نرم بات کریں تو وہی کل کو آپ کا صدیق الحمیم بن جائے گا، قریب ترین دوست بن جائے گا. کامیابی تو یہ ہے نا، دشمنوں کو دوست بنا لینا، یا یہ کامیابی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی کو بڑھاتے جاؤ اور ساری زندگی تباہ کر لو خواہ بیکار. یہ تو کوئی کامیابی نہیں، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں. رسول اللہ کا طریقہ ہے، آپ کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی سنت پہ بھی عمل کر کے دیکھیے کہ جو آپ کے سامنے ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو بالکل برداشت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کی طرح برداشت کریں اور پیار سے جواب دیں. اور قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ وہی کل کو آپ کا جانثار ساتھی بن جائے گا، دوست بن جائے گا. یہ عقل مندی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت سے منور کر دے. اللہ ہمیں یہ مرتبہ عظیم عطا کر کہ تیرے رسول کا فرمان صحیح فرمان پہنچے اور ہمارا سر تسلیم خم ہو جائے، ہماری جسم اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، فوراً ہم دل و جان سے اطاعت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنا دے ہمیں. اگر یہ بن گئے اور آپ وعدے کر کے آج یہاں سے جائیں اٹھ کے اپنے آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ وعدہ کہ انشاءاللہ جب صحیح حدیث آ جائے گی تو نہ کوئی بہانہ بنائیں گے، نہ کوئی عذر تراشیں گے، نہ غفلت کا شکار ہوں گے، فوری طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اطاعت کریں گے اور اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ آپ کو اور مجھے یہی مرتبہ عطا کر دے کہ اللہ ہم سے پیار کرنا شروع کر دے، اپنے محبوب کی اطاعت اور اتباع کے نتیجے میں ہمیں بھی وہ اپنا محبوب بنا لے. اللہ ہمیں یہ عطا کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.